باغ فدق کی حقیقت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اگر ہم نقلی اور عقلی دلائل دیں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں. صرف قرآن کی آیات ہی سے اگر اس باغ فدق کی من گھڑت یہ قصہ جو پیش کیا جاتا ہے جس کے اندر صحابہ پر تان و تشنیع ہے، اور اس باغ فدق کے اندر صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی نہیں بلکہ اس باغ فدق کے اندر سب سے پہلے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بھی اس کے اندر توہین ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اس کے اندر توہین کی جاتی ہے. اب باغ فدق جو طبقہ شور مچاتا ہے، کہتا ہے کہ باغ فدق کھا گئے، ایک شور مچتا ہے بڑا، اور مجالس قائم کی جاتی ہیں، بڑے بیان دیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ باغ فدق کے معاملے کے اندر اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا ہے. سب سے پہلے میں انہی کی کتابوں سے آج گفتگو کروں گا جو طبقہ شور مچاتا ہے، اور انہی ہی کی کتابوں سے ان کے دیے ہوئے الزامات کا رد کروں گا. اب میں مختصر سا چند منٹوں کے اندر آپ کے سامنے جلدی اختصار کے ساتھ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں باغ فدق ہے کیا، باغ فدق کی حقیقت کیا ہے. اب باغ فدق کی حقیقت دیکھنے کے لیے اگر ہم اسی طبقے کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں اتنا اختلاف نظر آئے گا، اس قدر اختلاف نظر آئے گا کہ اس کو آپس میں جمع کرنا ہی ممکن نہیں ہے، اس کو آپس میں جمع کرنا، اس کو آپس میں تطبیق دینا ہی ممکن نہیں ہے. سب سے پہلے تہذیب المتین اٹھا کر دیکھیں، اس میں جو حدود فدق کی تعین کی گئی ہے، حدود فدق کو جو بیان کیا گیا ہے تہذیب المتین میں سید مظہر حسین نے، اس میں کہا گیا 3 منزل کے فاصلے پر ایک فدق کا باغ ہے، اور یہ خیبر سے 1 منزل کے فاصلے پر ہے. اگر آپ نور اللہ شوستری کے اٹھائیں مجالس المؤمنین، اس میں جو حدود اربع فدق کی بتائی گئی ہیں اس کے اندر کہا گیا یہ ایک قریہ کا نام ہے جو خیبر سے 1 منزل کے فاصلے پر ہے. اور اسی طرح آپ ایک کتاب اٹھائیے اصول کافی، اس کے اندر جو روایت نقل کی گئی ہے کہ حدود اربع کیا تھی، فدق کے حدود کیا تھے، تو کہا گیا حد منہا جبل احد، ایک تو اس کی حد احد کا پہاڑ ہے، وحد منہا عریش مصر، اس کی دوسری حد عریش مصر ہے، وحد منہا سیف البحری، تیسری حد اس کی یہ سیف البحر ہے، وحد منہا دومت الجندلی، کہ اس کی چوتھی حد دومت الجندل ہے. اب یہ حدود اربع اس فدق کی بیان کی گئی ہیں. اب اگر ہم نور اللہ شوستری اور سید مظہر حسین کی تہذیب المتین میں بیان کردہ حدود فدق کو اگر مانیں، سچا تسلیم کریں اگر وہ مذہب والے، تو ان کو خود بخود اپنی اصول کافی کی اس حدود اربع کو جھٹلانا پڑے گا. اتنا بڑا تضاد ہے کہ اگر اس کو سن لے کوئی آدمی، اس کا مطالعہ کر لے، تو وہ باغ فدق کی حقیقت کو بھی نہیں پہچان سکتا. اور جس چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو وہ چیز مجہول کہلاتی ہے، اور مجہول کے اوپر کوئی دعویٰ کرنا یہ بے معنی اور بے مقصد کہلاتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی. تو ان کے حدود اربع کے اندر اس قدر نزاع اور اس قدر اختلاف ہے کہ اس کو جمع کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو اس کے اوپر دعویٰ کرنا ایک مجہول چیز کے اوپر، اور اس پہ تعویل بھی نہیں ہو سکتی، اور دعویٰ کرنا بھی بے معنی ہے، اور ان کا یہاں پر الزام بھی اپنی کتابوں کی عبارت سے ثابت نہیں ہو سکتا. آگے چلتے ہیں. اب ان کی کتابوں کے اندر فروع کافی جو ان کی معتبر ترین کتاب ہے، ہمارے ہاں جس طرح بخاری کا درجہ ہے، ان کے ہاں اسی طرح کافی کا درجہ بخاری کے برابر ہے. اصول اربع کی کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اب یہ باب باندھتے ہیں، محمد بن یعقوب کلینی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ ان کے مذہب کے اندر عورت کو ان النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا، کہ عورت کو وراثت میں، زمین کے اندر میراث میں عورت کو کوئی حصہ نہیں ملتا. اب جن کے مذہب کے اندر عورت کو زمینی میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا، تو جس کا مذہب یہ ہو کہ اس کے اندر عورت کو زمین کے اندر حصہ میراث میں نہیں ملتا، تو اس کے لیے تو شور مچانا ہی نہیں بنتا. اس کا یہ اعتراض کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا کو فدق نہیں دیا، تو اس کا تو اپنے مذہب ہی کے خلاف یہ اعتراض ہے. یہ اعتراض ان کے اپنے مذہب ہی کے خلاف ہے کہ اپنا مذہب ہی اگر پڑھ لیں تو ان کے مذہب میں تو عورت کو حصہ زمین میں نہیں ملتا. اگر ہم ایک مجھ سے کہنے لگا کہ جناب تمہارے مذہب میں تو ہے نا، آپ کے مذہب میں تو ہے نا عورت کو زمین میں حصہ ملتا ہے، میں نے کہا چلو یہ تو تسلیم کر لیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور ہمارا مذہب ایک ہے، تمہارا تو مذہب بھی حضرت فاطمہ کے ساتھ نہیں ملتا. یا مذہب اپنا ملاؤ یا پھر اپنے مذہب کے خلاف الزام نہ دھرو. آگے چلتے ہیں. یہاں سے بھی ان کا فدق کا مطالبہ ثابت نہیں ہوتا. اب اس فدق کا جو ایک قصہ گڑھا جاتا ہے، جس پہ شور مچایا جاتا ہے اور اس کے اوپر بڑی جو ہے چیخ کر بتایا جاتا ہے بڑا ظلم ہوا، میں اس میں کہا کرتا ہوں کہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہی صرف توہین نہیں، بلکہ اس کے اندر پہلے نمبر پر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین ہے، اور علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اس کے اندر توہین موجود ہے. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں جب یہ قصہ اور یہ کہانی ان کی کتابوں کے اندر مجالس میں بیان کی جاتی ہے، وہ
یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دربار میں گئیں. الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ بی بی دربار میں گئیں اور بی بی گھنٹوں دربار میں کھڑی رہیں، حسن حسین کو ساتھ لیا ہوا ہے، دربار میں جا کر مطالبہ کر رہی ہیں فدق کا ابوبکر صدیق سے. اب وہاں پہ دربار میں گھنٹوں گھومتی رہیں. اب بی بی دربار میں فدق کا مطالبہ کرتی رہیں، ابوبکر صدیق نے فدق نہیں دیا. اب انہی کے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جواب میں ابوبکر صدیق نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنائی ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم انبیاء کی جو میراث، ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتی ہے. اب بی بی نے جب یہ سنا تو غضبناک ہو گئی، اور غضبناک یوں ہوئی کہ مرتے دم تک ابوبکر صدیق سے بات نہیں کی. کیا یہ حضرت فاطمہ زہرا کی شان بیان ہے یا توہین ہے کہ اپنے بابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے غضبناک ہو گئی اور بی بی دربار کے چکر کاٹ رہی؟ فدق جیسی حقیر چیز کے چکر کاٹنا. کیا حضرت فاطمہ زہرا دنیا دار تھی؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا یہ مقام ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے بہشتی عورتوں کی سیادت سے جن کو مسرور کیا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت فاطمہ کے کان میں فرمایا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ کے پیغمبر نے دوبارہ حضرت فاطمہ کے کان میں فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تو مجھ کو آ کر ملے گی. تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگیں اور خوش ہو گئی. تو جو خاتون ایسی ہوں کہ جو اپنی موت کی خبر سن کے خوش ہوں، ایسی ترک دنیا اور ایسی زاہدہ کہ انہوں نے اپنی موت کی خبر سنی اور خوش ہو گئی، تو کیا وہ حقیر فدق جیسی ایک حقیر باغ کے لیے ابوبکر صدیق کے ساتھ جھگڑا کریں گی اور پھر حدیث سن کے اس کے اوپر غضبناک ہو جائیں گی؟ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو دنیا دار عورت ثابت کرنے کی اس کے اندر ناپاک جسارت کی گئی ہے. حضرت فاطمہ زہرا کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اگلی بات انہی کی روایت کے اندر موجود ہے، ناسخ التواریخ جلد نمبر 4 صفحہ 129 کے اوپر لکھتے ہیں، یہاں پر بس نہیں، آگے آپ سنیے گا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آئی ہیں، گھر میں آئی، فدق چھن گیا تو آ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے آ کر فرماتی ہیں، ان کو سخت سست کہا اور فرمانے لگی کہ گھر میں تو یوں چھپا بیٹھا ہے جس طرح کہ بچہ ماں کے رحم میں چھپا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان ہے یا گستاخی ہے؟ سب سے بڑی اہل بیت کی اس کے اندر گستاخی ہے کہ تو گھر میں یوں چھپ کے بیٹھے جیسے بچہ ماں کے رحم میں چھپا ہوتا ہے. فدق کے لیے نہیں گیا. علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ایک بزدل شخص ثابت کرنے کی ناپاک جسارت ہے، اور علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ نعوذ باللہ گویا تانا دے رہی ہیں، پھر بھی وہ گھر میں چھپ کے بیٹھے ہیں. اور حضرت فاطمہ زہرا کی طرف ایسے الفاظ منسوب کرنا یہ ان کی شایان شان کے بھی خلاف ہے. اب آگے چلتے ہیں. اس میں جو اہل بیت کا بھی نہیں ہے، صحابہ کا بھی نہیں ہے، اس میں اہل بیت کے اوپر بھی تان و تشنیع ہے اس واقعے کے اندر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی تان و تشنیع کا بازار گرم ہے. آگے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے مطالبہ کیوں کیا فدق کا. کہتے ہیں فدق کا مطالبہ کر کے اصل میں دنیا کو باور کرانا تھا کہ ابوبکر صدیق کی خلافت بلا فصل حق پہ نہیں ہے، یہ ان کی ظالمانہ بادشاہت ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کے جانشین برحق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خاصبانہ خصب کیا خلافت کو اور ان کی ظالمانہ بادشاہت ہے. اب ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ حضرت فاطمہ ایک ظالم بادشاہ سمجھتی تھی، ان کو خلیفہ برحق نہیں سمجھتی تھی. اب آئیے ان کی کتابوں کی طرف. ان کی کتابوں کے اندر امام جعفر صادق سے ان کا عقیدہ موجود ہے کہ ظالم بادشاہ کے پاس اپنا مقدمہ لے جانا حرام ہے. اب ان کے مذہب میں ذرا دیکھیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت فاطمہ ابوبکر صدیق کو ظالم بادشاہ سمجھتی ہیں اور پھر اپنا مقدمہ لے کر جا رہی ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق ظالم بادشاہ کے پاس مقدمہ لے جانا حرام ہے. اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر وہ ظالم بادشاہ مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے اور مدعی کو وہ چیز مل بھی جائے تب بھی وہ چیز اس مدعی کے لیے حرام ہوگی، کیونکہ اس کے پاس مقدمہ لے جانا ہی جائز نہیں تھا. تو اب ان کے مذہب میں دیکھیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ مقام کیا ٹھہرتا ہے کہ ایک حرام کام کی مرتکب ہوئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اپنے مذہب کے اندر جو کہانی گڑھی گئی ہے اس میں سب سے پہلے تان و تشنیع اہل بیت پر ہے. اللہ کے پیغمبر کی صاحبزادی جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے اوصاف حمیدہ دل و جان سے ہم ان کے اوپر قربان ہیں. ان کی شان اقدس کے اندر اتنی بڑی توہین ہے، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی توہین ہے. اب آگے چلتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ مختصر اپنی کتابوں سے آج بات نہیں کروں گا، میں انہی کی کتابوں سے ہی انہی کے مذہب
مذہب کی اس کی گڑی ہوئی ایک من گھڑت جو قصہ ہے، اس کی پوری عمارت کو زمین پہ گراؤں گا۔ اب ہم حدیث پیش کرتے ہیں، میں اپنی کتاب سے نہیں پیش کرتا، میں انہی کی کتاب اصول کافی کے اندر حدیث موجود ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث انہی کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن اورثوا العلم۔ اب یہ حدیث ان کی کتاب میں موجود ہے کہ انبیاء درم دنانیر اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، بلکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے علم شریعت کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہ حدیث ہمارے استدلال، ہمارے موقف کے اوپر ایک بڑی مضبوط دلیل ہے۔ اب ہم جب ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کہ یہ کہہ کر بھی انہوں نے اپنے ہی پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے۔ اس حدیث کی دلیل میں اپنی ہی کتابوں سے نہیں، انہی کی کتابوں سے دوں گا۔ میرے خیال میں انہوں نے اصول کافی کی اہمیت اور پوزیشن کو سمجھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ یہ حدیث من گھڑت اور موضوع ہے۔ میں نے کہا روضۃ المتقین کا مصنف لکھتا ہے اس اصول کافی کے بارے میں کہ یہ اصول کافی وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی سہو نہیں ہے، مطلب یہ کہ بھول کر بھی محمد بن یعقوب کلینی نے اس میں کوئی غلط حدیث نہیں لکھی۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ اس کتاب کو 20 برس میں لکھا گیا ہے۔ 20 سال میں لکھنے کی اس کتاب کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ احتیاط ہے۔ علامہ طوسی کے اندر کتابوں کے اندر بھی اتنی احتیاط نہیں ہے جتنی کتاب اصول کافی، فروع کافی کے اندر موجود ہے۔ ان کی اصول اربع کی یہ ایک جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہے ان کے مذہب کے اندر، ہمارے ہاں جس طرح بخاری کی پوزیشن ہے، جس طرح اہمیت ہے، ان کے ہاں اس اصول کافی اور فروع کافی کی وہی اہمیت ہے۔ اس سے آگے چل کے میں اس سے آگے چل کے اس کا مقام بتاتا ہوں کہ ان کے ہاں اس کتاب کی اہمیت کیا ہے کہ یہ کتاب غیبت صغرا کے دور میں لکھی گئی ان کے عقیدے کے مطابق۔ اب ذرا سنتے جائیے گا کہ یہ کتاب ان کے عقیدے کے مطابق غیبت صغرا کے دور میں لکھی گئی ہے۔ اور غیبت صغرا کا دور کون سا ہے؟ کہا کہ جب امام غائب ہوا تھا وہ 70 سال کا دور تھا، جس کو غیبت صغرا کا دور کہا جاتا ہے۔ اور اس دور کے اندر امام توقیعات لکھا کرتا تھا، اصلاح کیا کرتا تھا، جس کو مکتوبات شریفہ کہتے ہیں، کہ خط لکھا کرتے تھے، امام جواب میں خط لکھ کے ان کو جواب دیا کرتا تھا۔ اور بہت سارے اس دور کے اندر ان کے ذاکرین کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، ان کے اکابرین کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اب اس دور کے اندر یہ کتاب لکھی گئی جس دور کے اندر امام غائب توقیع لکھ کے اصلاح بھی کیا کرتے ہیں، اور ان کے مذہب کے مطابق امام معصوم ہوا کرتا ہے اور امام پر وحی آیا کرتی ہے، وحی کا سلسلہ نبوت پہ بند نہیں ہے ان کے مذہب کے مطابق، اور امام پر وحی آیا کرتی ہے۔ اب اس دور میں جب اگر یہ کتاب لکھی جا رہی ہے اور اس میں ایک موضوع اور من گھڑت حدیث لکھی جا رہی ہے، ایسی روایت بھی ایسی کہ جس نے ان کے پورے مذہب کو گرا کے رکھ دیا، پوری فدق کے اس من گھڑت قصے کی دیواروں کو متزلزل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس ایسی روایت کو جب لکھ رہے ہیں تو امام نے کوئی ایک توقیع بھی لکھ کر اس کی اصلاح نہیں کی۔ اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کہ پھر اسی کتاب کے مقدمہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کو امام غیب کے اوپر پیش کیا گیا ہے۔ امام غیب نے اول سے لے کر آخر تک اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ ھذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہماری پوری شیعت پہ کافی ہے، کہ یہ کتاب تو وہ ہے کہ یہ کافی ہے، بس اس سے علاوہ اس سے بڑھ کے کوئی حدیث میں کتاب نہیں ہے۔ اب اس میں 4 باتیں۔ نمبر 1 کہ اس میں کوئی سہو نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ امام غیب کے اوپر پیش کی گئی ہے۔ نمبر 3 امام غیب نے اس کی تصدیق کی ہے۔ نمبر 4 اس کتاب کا نام بھی امام غیب نے رکھا ہے۔ اب 2 راہیں پہ لا کر ہم نے کھڑا کر دیا ہے کہ یا تو حضرت اس حدیث کو تسلیم کیا جائے، یا تو پھر اپنے امام غیب کی تصدیق کو جھٹلایا جائے، یا تو اپنے امام غیب کی تصدیق کو جھٹلا دیں، اصول کافی کو جھٹلا دیں، یا پھر اس حدیث کو تسلیم کر لیں۔ اب جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ملا، کیونکہ ان کے مذہب کی بنیاد ہی اسی کتاب پر ہے، دوسرا راستہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا چلو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، حدیث ٹھیک ہے، مان لیا، حدیث ٹھیک ہے۔ اب یہ مان گئے۔ اب اگلی بات یہ کہنے لگے کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ترجمہ یہ نہیں جو آپ کرتے ہو، ترجمہ کچھ اور ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ترجمہ بھی آپ کر دیں۔ کہنے لگے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن اورثوا العلم۔ کہنے لگے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انبیاء کی جو علم نبوت ہے، علم شریعت ہے، اس کے وارث علماء بنتے ہیں۔ یہ علماء کے لیے ہے کہ انبیاء
علم کی وراثت علماء کو دیا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے اس پہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، میں پہلی بات عرض کر دوں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر عربی قواعد سے ناواقفیت ہے، عربی اصول، عربی لغت سے ناواقفیت ہے۔ اگر عربی تھوڑی سی پڑھ لیتے تو اتنی بڑی غلطی نہ کرتے کہ یہ ترجمہ کہاں سے کیا اور کس لفظ کا کیا ہے، یہ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ عربی قواعد کے اندر ہے کہ جب مفاعیل عامہ ہوتے ہیں ان کو ذکر نہیں کیا جاتا، مفاعیل عامہ کو محذوف کیا جاتا ہے، مفاعیل خاصہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی میں مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ ہر کس کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہاں پر مفعول عام ہے، اگر مفعول محذوف نکالے تو اس کا مفعول محذوف نکلے گا واللہ یدعو کل احد، کل احد مفعول محذوف نکلے گا، اور یہ مفعول عام ہے اس لیے مفاعیل عامہ کو محذوف کیا جاتا ہے، مفاعیل خاصہ کو محذوف نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اسی حدیث کے اندر بھی یہ فصاحت اور بلاغت ہے، فصیح و بلیغ کلام کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الانبیاء ورثوا، اس کا جو مفعول محذوف نکالیں گے احدن درہم ولا دینارا، کہ کسی کو بھی پیغمبر اپنی مال کا میراث میں حصہ نہیں دیتے، کسی کے لیے اپنے مال کی میراث نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کے لیے علم شریعت کو میراث میں چھوڑا کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کی خاصیت ہے، یہ خصوصیت ہے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اب اگلی بات، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے ان کے بقول، انہی کے قول کے مطابق کہ انبیاء اس حدیث کا، اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ انبیاء کے علم کی وراثت وہ علماء کو ملے گی، تو اس لیے اہل بیت اس سے استثناء ہے، ان کو جو ہے مال کی میراث ملے گی۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء عالم نہیں تھے؟ کیا انبیاء کے بعد اہل بیت عالم نہیں تھے؟ اب میرا ان سے سوال یہ ہے، کیا اہل بیت سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ کیا اہل بیت عالم نہیں تھے؟ کیا تمہارے مذہب کے مطابق اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے تو تمہارے مذہب میں اہل بیت پھر اہل علم کہلانے کے حقدار نہیں ٹھہرتے؟ ہمارے مذہب میں تو اہل بیت سب سے بڑے عالم تھے اور علم کے سمندر تھے۔ اگر یہ ترجمہ کریں کہ علماء کو علم وراثت میں ملتا ہے تو لہٰذا یہ مستثنیٰ ہو گیا، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ استثناء کیسے کر رہے ہو؟ کیا اہل بیت کو اہل علم کے دائرے سے باہر نکال رہے ہو؟ یہ اعتراض تو پھر اہل بیت کے اوپر جاتا ہے۔ تو اس من گھڑت قصے کے اندر حدیث کو تسلیم کریں یا پھر اہل بیت کو نعوذ باللہ اہل علم کے دائرے سے باہر کر دیں، اس دائرے سے باہر کر دیں اور پھر کہ وہ اہل علم نہیں تھے اس لیے ان کو مال کی وراثت ملے گی، تو اس ترجمے کے اندر بھی خود ہی آ کر پھنس گئے۔ اب جب بات نہیں بنی، جب پھنس گئے ایک چیز کے اندر کہ مالی وراثت اس پہ ثابت نہیں ہو سکتی، اور بھی بڑے دلائل ہیں، اگر میں چلتا جاؤں تو وقت کے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ جب یہ پھنسے ہیں تو پینترا بدلا ہے، تو ایک دم کہہ دیا کہ یہ اصل میں ہبہ تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے ہبہ کر دیا تھا۔ اب نمبر ایک کہ ہبہ تقاضا کرتا ہے حیات کا، اور میراث تقاضا کرتی ہے موت کا۔ وراثت ہوتی ہے کسی کے فوت ہو جانے کے بعد، اور ہبہ ہوتا ہے زندگی کے اندر کسی کو کوئی چیز دے دینا۔ تو یہ تقاضا دو اجتماع نقیضین ہو گیا، کسی چیز کو جمع کیا انہوں نے، اور وہ آپس میں اتنی متضاد ہیں کہ ایک چیز تو موت کا تقاضا کرتی ہے، ایک چیز حیات کا تقاضا کرتی ہے۔ ہبہ تھا تو میراث نہیں ہے، میراث تھا تو ہبہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ طے کریں کہ تھا کیا، سب سے پہلے یہ طے کریں کہ یہ تھا کیا۔ اب اس طے کرنے کے بعد ہم آگے چلیں گے کہ بات کیا ہے، اصل میں میراث تھی یا ہبہ تھا۔ ایک بات کریں، چلو مان لیتے ہیں کہ اب وہاں سے بات نہیں بنی، اتنے بکھلا گئے کہ وہاں سے کوئی جواب نہیں بنا، اہل بیت کی توہین ہو گئی، صدیق اکبر کی توہین ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اپنے ہی مذہب کے خلاف ہی ان کا الزام ٹھہرا۔ اب کہنے لگے یہ تو ہبہ تھا۔ اچھا دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ اب اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ قصہ ان کے بیانات کے اندر سنایا بھی جاتا ہے کہ جبریل یہ آیت لے کر آئے اور اللہ کے پیغمبر سے آیت سنی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ آیت سنی تو پوچھا جبریل مجھے تو اس کی غرض سمجھ نہیں آئی، مجھے اس کا مقصد ہی سمجھ نہیں آیا، اس آیت کے اندر اللہ کی مراد کیا ہے
مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت جبریل سے پوچھا تو بتا، حضرت جبریل نے کہا مجھے بھی اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی، مجھے کیا پتا اس آیت کا مقصد اللہ کی منشا کیا ہے۔ جبریل کو واپس جانا پڑا۔ اب جبریل واپس عرشوں پہ جاتا ہے، اللہ سے جا کے پوچھتا ہے وآت ذی القربى حقہ کا مقصد اور منشا کیا ہے۔ اللہ کا پیغمبر، تیرا پیغمبر بھی نہیں سمجھا، میں بھی نہیں سمجھا۔ اب اللہ نے کہا وآت ذی القربى سے مراد فاطمہ ہے اور حقہ سے مراد فدق کا باغ ہے، جو اللہ کے نبی سے کہہ دو فاطمہ کو فدق کا باغ دے دے۔ اب سنتے جائیے گا، جبریل ہے اللہ کے پیغمبر سے فرمایا کہ فاطمہ حق آتی ذی القربى سے مراد، ذی القربى سے مراد فاطمہ ہے اور یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور حقہ سے مراد فدق کا باغ ہے، آپ دے دیجئے ان کو۔ اللہ کے فدعا حسنا و حسینا و فاطمہ، اللہ کے پیغمبر نے حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، فاطمہ کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں فدق کا باغ دے دوں، تو یہ فدق کا باغ تم لے لو۔ سب سے پہلی بات اپنی کتابوں سے نہیں کرتا، انہی کی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، قول مقبول اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی یہ بات درج ہے کہ یہ آیت مکی ہے، یہ آیت مکی ہے۔ اور ان کے امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم سے یہ بات ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے لے کر خبیرم بصیرہ تک یہ مکی آیت ہے۔ اب اس کے اوپر انہی کی کتابوں سے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ آیت مکی ہے، اور فدق کا باغ آ رہا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کے بعد سن 7 ہجری میں، ہجرت کے بعد 7 سال کے بعد فدق کا باغ ہاتھ میں آ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں فدق دیکھ دو۔ اب مکہ کے اندر فدق جب ہاتھ میں ہی نہیں ہے، فدق کا باغ اس وقت اس کا نام بھی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کو اللہ کیسے حکم دے رہے ہیں کہ فدق کا باغ حضرت فاطمہ کو دے دو؟ آیت مکی ہے، فدق کا باغ ہجرت کے بعد سن 7 ہجری میں ہاتھ میں آ رہا ہے، اور اس میں یہ دلیل کے طور پہ یہ آیت پیش کر رہے ہیں۔ اگلی بات، فدا حسنا و حسینا، اللہ کے پیغمبر نے حسن اور حسین کو بھی بلایا، و فاطمہ فاطمہ کو بلایا اور فدق کا باغ دے دیا۔ مکی آیت ہے، اللہ کے پیغمبر اس آیت کے بعد حسن حسین اور فاطمہ کو باغ فدق دے رہے ہیں۔ انہی کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت حسن کی پیدائش سن 2 ہجری میں ہے، حضرت حسین کی پیدائش سن 3 ہجری میں ہے۔ حسن اور حسین پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی اس کائنات میں آئے ہی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر پہلے ہی ان کو بلا کے فدق کا باغ دے رہے ہیں، اور فدق کا باغ بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس آیت سے استدلال کرنا، ایسا جھوٹ باندھا جائے جو عقل میں تو آئے، کم از کم کچھ حقیقت تو لگے، بالکل ہی حقیقت سے ماورا ہے، بے سر و پا دلیل اور اس کے اوپر من گھڑت قصے کو ثابت کرنے کے لیے بغض صحابہ میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ایسے استدلال کیے جو عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اپنی کتابوں کے اندر ان کا رد ہو رہا ہے۔ پیچھے سے میراث کے مسائل سے لے کر یہاں تک بھی ان کی اپنی ہی کتابوں سے ان کا رد ہوا چلا جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے کہا مان لیتے ہیں، پھر بھی مان لیتے ہیں، چلیں اگلی بات کرتے ہیں کہ تم یہ حدیث، یہ آیت پیش کر رہے ہو دلیل کے طور پہ کہ اللہ کے پیغمبر نے ہبہ کیا تھا۔ اب وآت ذی القربى حقہ، ہم نے کہا آگے بھی پڑھیں، والمسکین وابن السبیل، اللہ نے فرمایا کہ مسکینوں کو بھی دو، مسافروں کو بھی دو۔ تو اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اکیلی پھر بھی نہیں ہے۔ فدق کے باغ کے اندر صرف فدق کا باغ حضرت فاطمہ نہیں، قرآن نے آگے بھی کہا، تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نے اگلی آیت کو نہیں مانا، فاطمہ اور حسن اور حسین کو دے دیا، اور مسکینوں اور مسافروں کا حق بھی اللہ نے بتایا، ان کو پھر اللہ کے پیغمبر نے نہیں دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے پیغمبر پہ الزام ہے کہ یہ فاطمہ کو دیا ہے، اور آگے مسکینوں اور مسافروں کی بات آئی ہے، اس کو ان کو اللہ کے پیغمبر نے نہیں دیا۔ پھر اب سب سے پہلے تو اللہ کے پیغمبر کی ذات پہ اعتراض ہے۔ دوسری بات، والمسکین وابن السبیل، مسافروں کو بھی دو، مسکینوں کو بھی دو۔ اب مسافروں کی تعداد کتنی ہے؟ غیر متعین ہے، غیر متناہی ہے، کسی کو معلوم نہیں کتنے مسافر ہیں۔ مسکینوں کو دو، کتنے مسکین ہیں؟ اب زمین کی تقسیم کرنا چاہیں تو غیر متعین تعداد پہ زمین کی تقسیم کیسے ہو؟ تو زمین کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ محال ہے۔ تو البتہ پیداوار کی تقسیم کی جا سکتی ہے کہ اتنی پیداوار یہ اہل بیت کی، اتنی پیداوار مسکینوں کے لیے، اتنی پیداوار یہ مسافروں کے لیے۔ تو یہ عین ابو بکر صدیق کے فیصلے کے مطابق ہے۔ جو من گھڑت آیت تم نے پیش کر کے اپنا من گھڑت استدلال ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تب بھی نہیں ہوا،
وہ تو پھر بھی ابو بکر صدیق کے حق میں جاری ہے کہ ابو بکر صدیق نے اس میں سے جو پیداوار آتی تھی وہ اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا، حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو جا کر پہنچایا کرتے تھے، اور اس میں سے مساکین کا حق اور مسافروں کا حق نکال کے ان کو دیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت بھی جو تم نے پیش کی تمہارے موقف کے اوپر نہیں بلکہ ابوبکر صدیق کے موقف کو تقویت دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات، میراث کو ثابت کر نہیں سکے۔ اگلی بات، پینترا بدلا، اب میراث کا جو دعویٰ تھا اپنے ہی مذہب کے خلاف، اس کے اندر ابوبکر صدیق کی ہی نہیں بلکہ اہل بیت کی بھی توہین۔ اب جو صحابہ کا نہیں وہ سب سے پہلے اہل بیت کا بھی نہیں ہے، جو اہل بیت کا ہے تو وہ صحابہ کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔